الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الذي جعل حبيبه خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وندع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، آج جو کچھ بھی بیان کیا جائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ خوبصورت محفل پاک کو سجایا، اور میں خود چونکہ اسلام آباد میں خطابت کے فرائض سے انجام دے رہا ہوں، لیکن آپ کی مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑی خوبصورت مسجد آپ نے اللہ کے گھر کو سجایا، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر آپ کو خوبصورت خطیب جو بیرہ شریف سے فیض لے کر دین مصطفیٰ کی خدمت کر رہے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ یاسر محمود قادری صاحب متان اللہ بطول حیاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ پر دادیر سلامت فرمائے۔ میلاد شریف کے حوالے سے، چونکہ میلاد شریف کا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، علماء کرام میلاد کو ثابت کرتے رہے، بیان کرتے رہے۔ سب سے بڑا میلاد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والا ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزار بھی رہا ہے کیا نہیں؟ نبی کی غلامی میں جسے موت قبول ہے،
کیا اسے نماز قبول ہے یا نہیں؟ جس کی خاطر مصطفیٰ غاروں میں روتے رہے، اس امتی کو اپنے مصطفیٰ کریم سے وفاداری ہے کہ نہیں؟ ہم نے غور کرنا ہے۔ میلاد شریف منانا، گھروں کو، مساجد کو سجانا، آپ کو علامہ صاحب مجھ سے بہتر ڈیفائن کر چکے ہوں گے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری وفاداریاں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادہ ہیں۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 60-70 سال کی عمر پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہ نماز کے مسائل سے آشنائی ہوتی ہے، دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے، جبکہ جو شرمانے والے باقی کام ہیں ان میں ہم شرماتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں شرم آتی ہے تو نماز سیکھتے ہوئے آتی ہے، کہ لوگ کہیں گے اتنی عمر گزار بیٹھا ہے اور ابھی سے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ لوگوں، تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، ساری زندگی ہو گئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اور اگر اب تک نماز پڑھنا نہیں آتی، قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو یہ زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ یہ ساری زندگی کا سرمایہ پھر یہ لٹ چکا ہے۔ تم کماتے بھی رہے، اولاد پالتے بھی رہے، اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو بتاتے بھی رہے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کے گن گانے والے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں مصطفیٰ کی سیرت ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ جواب نفی میں ملتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتا ہے ہم ترازو لگائیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ترازو لگے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بولنے والے کا قول اللہ رب الجلال کسے بھی نامہ اعمال میں تولے گا۔ ہر ایک کا مسجد کی طرف آنا، قدم کو اٹھانا، اللہ اسے بھی نامہ اعمال میں تولے گا۔ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا خوش نہ ہو کر گھر جائے کہ بڑا کمال کر کے گھر جا رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی نمازوں کو قبول کیا بھی گیا ہے یا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں، جب گھروں کو نکلتے ہو نماز پڑھ کر چغل خوری چھوڑ دیتے ہو، یا زندگی کے باقی معاملات میں جو گناہ ہیں وہ چھوڑ دیتے ہو؟ قرآن نے تو واضح بتایا تھا کہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے دور کر دیتی ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد بھی برائیوں میں پڑے رہتے ہو۔ نماز پڑھ لینے کے بعد ملاوٹ نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ لینے کے بعد والدین کا ادب نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے،
یہ نماز تو برائیوں سے روکنے آئی ہے، اس نماز نے تمہیں روکا نہیں ہے۔ جو نماز مجھے اور آپ کو برائیوں سے نہ روک سکی، اے میرے مصطفیٰ کے غلام خبردار سوچنا بھی مت کہ یہ نماز تمہیں جنت میں لے کے چلی جائے۔ جس نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، جس نماز میں اللہ رب ذوالجلال کی رضا نہ ہو، وہ نماز اگر برائی سے نہ روک سکی تو خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ تمہیں جنت میں لے کے چلی جائے۔ فرمایا ترازو میں تولے جائیں گے نام اعمال۔ تم ایک حج کر کے حاجی بنتے ہو، لوگ حاجی صاحب کہیں، تمہیں خبر ہی نہیں ہے تمہارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضور کی ایک حدیث پاک، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میں آپ کے کانوں کے تذکرے کو پورا نہیں کر رہا، میں آپ کے دل کی دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا۔ فرشتے سوال کریں گے، تو کیوں شہید ہوا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں مالک کی رضا کی خاطر شہید ہوا ہوں، میں نے تو اللہ کے رستے میں اعلان ہوا تھا تو جہاد کی ہے، اس لیے شہید ہوا ہوں۔ رب فرمائے گا میرے فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، گھسیٹ کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اس نے میری رضا کی خاطر کچھ نہیں کیا، یہ چاہتا تھا لوگ اسے شہید کہیں، لوگ اسے غازی کہیں، اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اس نے عبادتیں میری رضا کی خاطر نہیں کی، اس نے عبادتیں ریاکاری کے لیے کی ہے، اس لیے اسے جہنم میں لے جایا جائے۔ فرمایا لے آؤ سخاوت کرنے والے کو۔ اب ایک سخاوت کرنے والے کو لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ مسجد کے ممبروں سے، جب یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم، علامہ صاحب صدا یہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رستے میں کوئی ہے جو اس کا گھر تعمیر کروا دے، تو کئی ہاتھ بلند ہوتے تھے، بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے، اعلانات ہوتے تھے، 2 لاکھ 4 لاکھ ہم اللہ کے رستے میں دیتے ہیں۔ تو دیتا تھا کس لیے سخاوت کیا کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا مالک اس لیے دیتا تھا تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ رب فرمائے گا فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، لے جاؤ اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ میری رضا کی خاطر کب اس نے کیا ہے؟ جب اعلان ہوا یہ ہمیشہ ریاکاری کے لیے آگے بڑھا، لوگ یہ کہیں فلاں صاحب نے مسجد کی بڑی خدمت کر دی ہے، فلاں صاحب نے اتنا زیادہ پیسہ دے دیا ہے، اس کی واہ واہ ہو جائے گی۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کیا کرتا تھا، لے جاؤ اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ فرمایا عالم کو لے آؤ، ایک عالم کو لایا جائے گا، اسے حکم ہوگا تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ ممبر سے بیٹھ کر تو مصطفیٰ کے دین کو بیان کرے، تو نے کیا کیا ہے؟ مالک تیری رضا کی خاطر بیان کیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اٹھاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دو۔ یہ اس لیے واز نہیں کرتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، یہ واز اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تو لوگوں کو دکھاتا رہا، تجھے عزتیں ملتی رہی۔ اب میری بارگاہ میں آیا ہے، تیرے تو کسی عمل میں وہ خلوص نہیں تھا، وہ ریاکاری تھی اور دکھلاوا تھا۔ فرشتوں اٹھاؤ اسے جا کر جہنم کا ایندھن بنا۔ میرے سامعین یہ عبادتوں میں ریاکاری یہ جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے، جنت نہیں دے سکتی۔ بے شک
ہم نے یہ سوچ رکھا کہ میلاد پر اگر کسی نے گھر سجایا تو اس کے لیے جنت میں فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے، استقبال کریں گے فرشتے۔ ہمارا ایمان تو یہی ہے، لیکن ساری رات میلاد پاک میں بیٹھنے والا جب فجر کی نماز میں نہ ہو، لوگوں میلاد اس وقت کام نہیں دے گا۔ بے شک۔ اور میں بڑے وثوق سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیا فجر میں یہ سارے لوگ موجود ہوں گے؟ اللہ کرے ہوں، اللہ کرے ہوں، اللہ کرے ہوں، لیکن ساری رات میلاد میں بیٹھنے والے جنہیں صبح مسجد آنا نصیب نہیں، مصطفیٰ کی غلامی میں نمازیں قبول کرو، موت کا بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا حضور کی غلامی پر موت۔ جو مصطفیٰ کی سیرت تھی اس پر عمل نہیں ہو رہا، کانوں کے چسکے کے لیے لچھے دار تقریریں سننے لگے، پورا محرم الحرام حسین پاک علیہ السلام آپ کا ذکر ہوتا رہا، لیکن کبھی سوچا کہ حسین پاک کا درس کیا تھا؟ میلاد منانے والوں مصطفیٰ کریم لجپالی فرمائیں گے، لیکن اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگانے والوں نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہمارے نبی ہماری خاطر غاروں میں روتے رہے، مالک میرے امتی کی بخشش ہو جائے، میرے امتی کی بخشش ہو جائے، میری امت کو مجھے دے دے، یہ میری امت ہے، یا اللہ اس کی خیر ہو جائے، اسے جلانا نہ، یہ میری امت ہے۔ اور امت 5 وقت مسجد سے آنے والی صداؤں پر لبیک نہیں کہہ رہے، قبول کرنے کے لیے یہ امت تیار نہیں ہے۔ اس امت کے اگر عروج کو دیکھنا چاہے، کل تک یہ امت تمام عالم انسانی کے لیے سائبہ بنی ہوئی تھی، آج اس امت کو سائے کی خود تلاش ہے۔ کل تک یہ بندگان خاکی ہم سایہ جبریل بنے ہوئے تھے، آج دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ کل تک یہ امت جسے کیسر و کسرا جھک کر سلام کیا کرتے تھے، آج یہ امت غیر اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ کل تک اس امت کا دامن پناہ گاہ عالم تھا، آج اس امت کے دامن میں ہزاروں سوراخ ہو چکے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا، شب پیش خدا بگریز کمزار۔ اقبال کہتا ہے ساری رات میں بیٹھ کے روتا رہا، ساری رات روتا رہا، مسلمانہ نے چرا خارن دوزارن، مالک مسلمان برباد ہو رہا ہے، مسلمان خار ہو رہا ہے۔ کرم نوازی کر ندا آمد، آواز آئی نمی دانی کے یہ قوم، تو کیا جانتا ہے کہ یہ قوم کیا ہے؟ دل دارن یہ دل تو رکھتی ہے، وہ محبوب ندارن دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نکل چکی ہے۔ میں نے آج جمعے میں بھی یہ ذکر کیا ہے، میرا کسی پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، ہمارا ایک ہی تعلق ہے، ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا عنوان یہی ہے۔ بے شک۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جس بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے نا، وہ پوسٹیں شیئر کرتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر، اس کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا گیا، فلاں نے 7 دفعہ گیا، 7 دفعہ اس کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، فلاں نے جا کر یہ کیا، غسل دیا، اس کی فضیلتیں عظمتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تاریخ میں ایک نام گزرا ہے جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایک حج بھی نہیں کیا، یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، اس نے حج نہیں کیا۔ اس کے ماننے والوں کو یہ ضرورت نہ پڑی کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا حاجی تھا، اے سلطان تو نے حج کیوں نہ کیا، روزہ رسول پہ حاضری کیوں نہ دی؟ اور
جسے روزانہ مصطفیٰ خواب میں دیدار کروایا. سبحان اللہ. اس کا معمول یہ تھا جب صبح سورج طلوع ہو جایا کرتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. تہجد میں اگر کوئی مسجد میں آ جاتا سلطان صلاح الدین ایوبی کو سجدے میں دیکھا کرتا تھا. یہ اس کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگا تھا, اس کے لیے کبھی کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلا تھا. اے سلطان صلاح الدین ایوبی, آپ کے لیے کبھی کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا, آپ کبھی روزے رسول میں حاضر نہیں ہوئے. کہا جب جب ارادہ کیا سلیبیوں نے حاجیوں کو مارنا چاہا, بس میری ڈیوٹی یہ لگتی کہ میں سلیبیوں کو واسطے جہنم کرتا تھا اور حاجی پر امن طریقے سے حج کیا کرتے. سبحان اللہ. آج اگر حج زندہ ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے کہ دین مصطفیٰ پر اس نے آنچ نہیں آنے دی. کہا جتنے حاجی پیدل سفر کیا کرتے تھے سلیبی ان کے رستے روکتے تھے, میں نے سلیبیوں کو واسطے جہنم کیا. مصطفیٰ کے غلام سکون سے حج کرے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا تھا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ امت کل تک اس کا دامن پناہ گائے عالم بنا ہوا تھا, آج اس کے دامن میں ہزاروں سوراخ ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی جس سے خبر یہ ملی کہ ساری سپر پاور اکٹھی ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور وہ تیری حکومت کو گرانا چاہتی ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے اس نے فرمایا تمہارا کام ہے آج کی رات مورچے سنبھالنا, میں اپنا کام کروں گا. مسلمانوں سننا ذرا, یا میں اپنے حکمران کی بات کر رہا ہوں, اس دور کے پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ مصطفیٰ کا غلام جب سپاہیوں نے اس رات مورچے سنبھالے, سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کر عشاء کے بعد مسجد کی کھڑکیوں کو بند کیا, مصلی بچھایا, اپنی دستار کو اتارا, اللہ کی بارگاہ میں کاسہ دراز کیا, مالک تجھے تیرے مصطفیٰ کریم کا واسطہ, ساری سپر پاور اکٹھی ہو چکی ہے, تجھے وسیلہ یہ دے رہا ہوں کہ جس نبی پر ایوبی درود پڑھتا ہے اس نبی کا وسیلہ لے کر التجا کرتا ہوں ہماری مدد فرما. ساری رات سلطان صلاح الدین ایوبی روتے ہوئے گزار گیا, ساری رات روتا رہا. صبح ہوئی, تہجد پڑھی, فجر پڑھی. بڑا عجیب لگتا ہے موجودہ دور یا پیچھے سیاسی کوئی بھی دور جس کا حکمران فجر کی نماز آ کر یہاں پر ادا کر رہا. میرا تعلق مری سے, جب شاید حقان عباسی, یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میں اصلاحی بات کر رہا ہوں. جب ویسے تو پہلے وہ عید کی نماز اور ساری نمازیں وہ دیول جامع مسجد میں ادا کیا کرتے تھے. 10 مہینے کے لیے جب وزیر اعظم بنے ان پر پابندی لگ گئی تھی, آپ نہیں جا سکتے. جو جگہ حکومت کی طرف سے بتائی جائے گی اسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں. پھر اس رات مجھے یہ بھی یاد ہے کہ صبح عید کی نماز تھی اور وہ رات کو اپنی والدہ کی قبر پر دعا کرنے گئے. عجیب سا لگتا ہے کوئی حکمران فجر پڑھے, تہجد پڑھے. سلطان صلاح الدین ایوبی تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, ساری رات روتے ہوئے گزاری. باہر نکلے, ایک بزرگ کھڑے تھے. ایوبی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمنوں کا پلڑا پلٹ کے رکھ دیا. تو رات کو رو رہا تھا کہ مالک مسلمانوں کی مدد کرنا, ادھر تیرا آنسو نکلا. رب نے سمندر میں ایسا طوفان وبا کیا, سارے کافروں کو برباد کر دیا. سبحان اللہ. سارے کافر برباد ہو گئے. یہ تھے ہمارے حکمران اور یہ تھی امت مصطفیٰ, جس امت کو آج ایک نعرے کی حد تک یہ کہنا آتا ہے موت قبول ہے. نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ, نہ حج کا پتہ, نہ زکات کا پتہ. میں اس نعرے کے خلاف نہیں ہوں, ہماری جان مصطفیٰ کو, لیکن جو کام جانے دینا ہو تو وہ تو
جب کوئی جنگ ہوتی ہے حالات خراب ہوتا ہے فجر کی نماز پر تو جان کسی نے نہیں دینی. امت کا جوان مسجد میں نہیں آتا کہ اسے سردی لگتی ہے. اچھا مسجد میں اگر دیکھے تو ایئر کنڈیشن اے سی بھی ہے, ہیٹر کا بندوبست بھی ہوگا, سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی. ادھر پانی کو دیکھیں تو گیزر بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن اس مسلمان کو سردیوں میں سردی لگتی ہے, گرمی میں گرمی لگتی ہے, باہر نکلنا اسے گوارا نہیں ہے. کبھی غور کیا ہے کہ کربلا کی دھرتی پر میرے نانا حسین ابن علی نے جب تلواروں کا سایہ تھا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کی خاطر یزیدیوں کے سامنے سجدہ کیا تھا, اس سجدے کو بھی ہم بھول بیٹھے. جنہوں نے خاندان کی قربانی دی تھی مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے, آج مصطفیٰ کے دین کو بچایا نہیں جا رہا. وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے پیر احمد قریشی صاحب کہ جب امریکہ میں یا فرانس میں یا ڈنمارک میں قرآن پاک کو آگ لگائی جاتی ہے تو یہ مسلمان احتجاج کرتا ہے, کسی غریب کا رکشہ جلا دیتا ہے, کسی غریب کی دکان جلا دیتا ہے. سننے میں ملتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے جب قرآن جلے ادھر بھی ہمارا نقصان ہے, ادھر بھی ہمارا ہی نقصان ہے. ادھر قرآن جلے تم ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو, ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو, وہ قرآن نکالتے چلے جائیں الماریوں سے, تم بچوں کے سینوں میں قرآن ڈالتے چلے. ہلاکو خان نے 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو جب شہید کر ڈالا, وہ مسلمانوں کی لاشوں پر جا کر یہ کہنے لگا, جو زخمی مسلمان تھے وہ کہنے لگا مسلمانوں اب بھی اگر تم بتاؤ تمہارے گھروں میں اگر قرآن کا کوئی نسخہ پڑا ہے بتا دو, ورنہ اگر مل گیا تو سر قلم کر دوں گا. زخمی مسلمانوں کو یہ کہہ رہا. ایک زخمی مسلمان کھڑا ہو گیا, ہلاکو خان تو یہ کہہ رہا ہے کہ الماریوں میں رکھا ہوا نسخہ مل گیا تو سر کاٹ دیا جائے گا. تو الماریوں کے نسخوں کی بات کرتا ہے, ہم نے 7 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن ڈالا ہوا ہے. تو الماریوں سے مٹائے گا, سینوں سے کیسے نکالے گا؟ ادھر قرآن جلے, ادھر اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کی خدمت. میں عرض کر رہا تھا, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس 1-2 باتیں اور کر کے اجازت چاہوں گا. میں عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے اتنی عزتیں دی, اتنی شانیں دی, یہ امت اپنا مقام بھول بیٹھی ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کی امت نام سنا ہے, یہ باتیں آپ نے سنی. علامہ صاحب مجھ سے لائق بھی ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو اپنے من کے رانجے کو راضی کر رہا ہوں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے آمین. حضرت سلمان علیہ السلام کی امتی آصف بن برقیہ نام ہے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ ان میں سے کون ہے جو 2500 میل دور زمین کے اندر پڑا ہوا تخت بلقیس میرے سامنے لا سکتا ہے. ایک جن کھڑا ہوا, غائبی طاقت اس نے دے رکھی ہے جن کو اللہ نے. اس نے کہا حضور میں لے کے آؤں. فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا آپ کے ممبر چھوڑنے سے پہلے آپ کے قدموں میں آ جائے گا. اور یاد رکھیے وہ تخت زمین کے اندر تھا, اوپر نہیں پڑا تھا. ابھی مجھے کوئی کہے یہ مائک باہر پڑا اٹھا کے وہاں لے جاؤ تو میں لے جاؤں گا, لیکن اگر یہی زمین میں پیوست ہو میں زور لگاتا رہوں گا, یہ میرے سے تو نکلے گا نہیں. حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے. حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے, حضور میں لے کے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ جن جہاں پر ہار بیٹھا ہے تو کہتا ہے میں لے کے آؤں گا, کتنی دیر لگے گی؟ قرآن کہتا ہے. آصف بن برقیہ عرض کرنے لگے اے سلیمان
پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اے سلمان کی امتی، اتنی پاور اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ لوگوں، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ امتی سلیمان کا ہو، اسے اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے تو داتا علی حجویری کا مقام کیا ہوگا، اور غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا، اور تاجدار گولڈا کا کیا مقام ہوگا، جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا ہے، جو مصطفیٰ کی آل سے۔ سبحان اللہ۔ اب آصف بن برقیہ کی کتنی شان ہے کہ زمین میں دسے ہوئے 2500 میل دور تخت کو کھینچ کر پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتے ہیں۔ فرمایا اتنا مقام ہے آصف بن برقیہ کا، لیکن قیامت والے دن آصف بن برقیہ کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ اے آصف بن برقیہ، آپ کی شان بڑی ہے لیکن رک جائیں، میرے نبی کی امت آپ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ امت جو چغل خوری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امت جو برے کام کر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امت جسے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے، یہ امت جسے بہنوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ امت جسے والدین کا ادب نہیں پتا، یہ امت جسے اپنے مسجد کے امام کا ادب نہیں پتا، اس امت کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے آصف بن برقیہ رک جا، میرے نبی کی امت پہلے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس امت کو اگر اعزاز ملا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ نہ میرا کمال ہے کہ میں سید ہوں، نہ علامہ صاحب کا کمال ہے کہ یہ آپ کے سامنے منبر پر بیٹھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارا کمال نہیں، یہ مدینے والے سرکار کی نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، یہ ان کا کرم ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے، بے شک۔ ورنہ کافر بھی تو ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ امت مصطفیٰ کو اتنا مقام دیا گیا، حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے کوئی دور پر جا کر، یہ حضرت موسیٰ کی دعائیں مانگتے رہے، مالک اس امت کو، حضور کی جو امت ہے مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ فرمایا میں اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن میرے کلیم یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، یہ امت میرے مصطفیٰ کو دے دی۔ ساری امتیں رکی ہوں گی، فرمایا ساروں کو روکا جائے گا، حکم ہوگا پہلے میرے نبی کی امتیوں کو اندر داخل ہونے، سبحان اللہ۔ جنت میں مصطفیٰ کے امتی جائیں گے، اور یہ امتی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی آپ نے علامہ صاحب نے بیان کیا ہوگا، وہ 3 صدیاں غاروں میں رہے، اور ان کا مقام یہ ہے اصحاب کہف کہ ان کے سنگ اگر کتا لگ جائے، رب کتے کا ذکر قرآن میں بنا دیتا ہے، فرمایا کتے کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کتے نے صرف سنگت کی تھی اللہ والوں کے ساتھ، اچھا اپنے اگلے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہی تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، جب کتا اصحاب کہف کا پاؤں پھیلا کر غار کے باہر بیٹھا، جو اللہ والے تھے ان کی سنگت میں اگر کتا آ جائے مقام اللہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا مقام تھا ان کا کہ اگر کتا سنگت میں آ جائے تو کتے کو مقام مل جائے، انہیں بھی حکم ہوگا لائن میں کھڑے رہو، خبردار جنت میں نہ جانا، جنت میں میرے نبی کا امتی پہلے جائے گا، میرے نبی کا امتی پہلے جائے گا، تم بعد میں جنت میں داخل ہو گے۔ سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، نبیوں کو حکم ہوگا میرے آدم تو بھی بڑا پیارا ہے، میرے نوح تو بھی بڑا پیارا ہے، اور ابراہیم آپ بھی میرے خلیل تھے، موسیٰ آپ میرے کلیم ہیں،
لیکن آپ جنت میں نہیں جا سکتے اس وقت تک جب تک آمنہ کا لال پہلے جنت میں نہ چلا جائے. پہلے نبی جائیں گے پھر نبی پاک کی امت ہی چلی جائے. حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. سارے نبی اس جھنڈے کے تلے ہوں گے, ساری امتیں اس کے نیچے ہوں گی. اب یہ فرمان پہلے جاری ہو چکا ہے نا کہ حضور نے فرمایا سارے نبی لواء الحمد کے نیچے ہوں گے. مزے کی بات بتاؤ آپ کے ذوق کے لیے, کیونکہ حضور کی آل سے تعلق ہے اس لیے بتانا بھی ضروری ہے. اب ذہن میں یہ بات بھی آ چکی ہے, خیبر کا میدان تھا, خیبر کا میدان تھا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی پاک کی آنکھوں میں مسئلہ تھا, وہ تشریف نہیں لائے. حضور نے لعاب دان لگایا, بلا کر فرمایا علی جھنڈا اٹھاؤ. اچھا خیبر کا میدان تھا, ویسے سوچنے کی بات ہے خیبر کے میدان میں کسی کو یہ خبر تو نہیں ہے قیامت کب آئے گی. پتہ ہے صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے ہیں, حضور خیبر میں تو جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہے, حشر میں کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج خیبر کے میدان میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں سج رہا ہے حشر کے میدان میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. حشر کے میدان میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ روایات موجود ہیں, لواء الحمد جو جھنڈا ہوگا یہ حضرت شیر خدا کو تھمایا جائے, علی پاک کے ہاتھ میں ہوگا. یہ نبی پاک کا جھنڈا ہوگا, یہ جھنڈا نبی پاک کا, ڈیوٹی علی پاک دے رہے ہیں. سب صحابہ کی اپنی اپنی شان ہے, جسے مصطفیٰ نوازے, جسے جب چاہے نوازے. سبحان اللہ. فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مصطفیٰ کا پلو پکڑ پتہ ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب حضور نے خود فرمایا ہے نا کہ میرے جھنڈے تلے سارے انبیاء ہوں گے. حضرت ابراہیم پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں مصطفیٰ کریم مجھے بھی جھنڈے تلے جگہ عطا فرما دیجیے. یہ دادا تھے مصطفیٰ, اور یہ نہ کہتے تب بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا یہ جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے. اور مصطفیٰ اپنے دادا کو کب چھوڑ سکتے تھے, مصطفیٰ بھی بلا لیتے, دادا سارے نبی کھڑے آپ بھی جھنڈے تلے آ جائیں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا دوست, جو نبی کے دادا اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کے جھنڈے تلے آنا چاہتا ہوں, میں بھی لواء الحمد کے نیچے آنا چاہتا ہوں, اس کے سائے تلے. اور پتہ ہے ریکویسٹ میں نا ایک سفارش بھی ڈال رہے ہیں, حضرت ابراہیم ایک سفارش ڈال رہے ہیں. سفارش یہ ہے کہ مجھے اس لیے اپنے جھنڈے تلے آنے دیجئے کیونکہ میں نے نا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعائیں کی ہیں کہ محمد کو میری آل میں سے پیدا کر. ایک سفارش ڈال رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرائے, فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کو کہا جائے گا آپ آ جائے گا. دیکھیں جو نبی کے دادا اجازت لے کر جھنڈے تلے آ رہے ہیں, اور اس امت کو پہلے حکم ہوگا اے مصطفیٰ کی امت تمہیں کسی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں, کسی سفارش کی ضرورت نہیں, تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے, آؤ میرے جھنڈے تلے آ جاؤ. سبحان اللہ. یہ اس امت کو اللہ نے اتنی عظمتیں فضیلتیں عطا کر رکھی, لیکن یہ امت اپنا مقام کھو چکی ہے. میں اپنا پیغام یہی دوں گا, نوا پیدا کر اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یہ امت فرقہ واریت میں پڑ چکی ہے. اس امت کا کوئی بندہ مسجد میں آنے سے پہلے ٹائٹل پڑھتا ہے, یہ دیوبندیوں کی ہے, بریلویوں کی ہے یا اہل حدیث کی ہے. یہ امت بڑھ چکی ہے فرقوں میں. اس امت کو تو ایک ہونا تھا, ایک جھنڈے, ایک قرآن ہے, ایک نبی ہے, ایک کلمہ ہے, لیکن اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اقبال نے ان کے لیے کہا تھا نہ سمجھو گے
تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان، پھر تمہیں کوئی نہیں جانے گا۔ اس لیے تو آج غیر جو ہے ہم پر حملہ نہیں کر رہا، مصطفیٰ کریم کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اقبال نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد نکلنے کی میں اذان کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ 3-4 منٹ ہے میرے پاس جو میرا وقت ہے۔ مسجد سے آنے والی جب اذان آپ کے کانوں میں پڑے تو پتہ ہے وہ کیا، جب مؤذن کہے نا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اور توحید بیان کرے اور پھر مصطفیٰ کریم کی رسالت بیان کرے اور پھر نماز اور کامیابی کا ذکر کرے، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ مفہوم ہے کہ اذان مؤذن یہ ندا دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندو، نبی کے غلاموں، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ پھر جو اللہ کا بندہ ہوگا، نبی پاک کا غلام ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، اسے اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ خوبصورت محفل سجانا اور مسجد کو اتنا خوبصورت بنانا اور علامہ صاحب جیسے عالم دین کی سرپرستی میں وقت گزارنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ ساری صحیحیں جتنی بھی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آمین بڑی اونچی آواز سے کہیں آمین۔ یہاں پر ہمارے سفید ریش بزرگ بھی ہیں اور اگر ان کی نکلی ہوئی آمین قبول ہو گئی تو ساروں کی زندگیاں بدل جائیں گی، اور کسی بچے کی آمین قبول ہو گئی تو میری بھی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو کچھ بھی آپ کو میلاد پاک کے لیے کیا ہے آئندہ کریں گے۔ اور 1 منٹ میں سے دے کر میں سناتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا ہیں، عرض کی کہ کملی والے آقا میرا جی چاہتا ہے آپ کی تعریف کروں، آپ کا ذکر کروں۔ حضور نے فرمایا میرے چچا میرا ذکر کرو، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے۔ پتہ حکمت یہ ہے کہ ابھی حضرت عباس نے ذکر مصطفیٰ نہیں کیا تھا، ابھی صرف اجازت مانگی تھی۔ حضور نے دعا دی، ابھی ذکر کیا نہیں تھا، دعا دی چچا میرا ذکر کرو، اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے۔ حکمت یہ ہے اللہ جن چہروں کو سنوارنا چاہتا ہے انہیں ذکر رسول جیسی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی یہ پروگرام بنایا تھا کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائیں گے، مدینے والے نے سوال کیا، اسلام پور والوں کے لیے یہ دعا دے دی تھی، یہ دعا دے دی تھی، مالک اسلام پور میں سرائے عالمگیر میں بیٹھے ہوئے میرے امتی میرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، سب کے چہروں کو سلامت رکھنا۔ میں بھی یہ دعا کر رہا ہوں جو ذکر مصطفیٰ سجا رہے اللہ آپ سب کے چہروں کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔